اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، او بلیورز، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہ بی پائس، نیک بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے منع ہو جاؤ۔ اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان اپنے نفس پہ دیکھے، ایوری باڈی جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر نظر کرے، ما قدمت لغد، کہ کیا وہ فارورڈ کر رہا ہے، کیا پریپیئر کر رہا ہے آخرت کے لیے، کل کو آنے والی زندگی کے لیے۔ اللہ سبحانہ ہیں کہ کیا تم آگے بھیج رہے ہو، ہر ایک اپنے نفس کے اوپر نظر رکھے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور فرمایا کہ بے شک، ویئرلی، انڈیڈ اینڈ شورلی، دیر از نو ڈاؤٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی از اے ویل اویئر، ویل انفارمڈ، ہیونگ اے نالج، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، چھوٹی بڑی کی، ہڈن کی، چھپی ہوئی کی، ظاہر کی، جو تم کر رہے ہو۔ آج دیکھا نہیں، سیٹلائٹ ہے، اس کے اوپر ہر ایک کی کال کہاں جا رہی ہے، کیا ہے، سسٹم ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا، تو جو ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا نالج کیسا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر ایک اپنے نفس پہ نظر رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَىٰ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو کہ اللہ رب العزت کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو فرگیٹ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے ہی بلا دیا کہ ان کا کیا نفع ہے، کس چیز میں کیا نقصان ہے۔ کہ ایسے پاگل بن گئے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اس دن بات بتائی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی آ کے آپ کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جائے تو آپ اسے پوچھو کہ ویئر آر یو گوئنگ، تو وہ کہ آئی ڈونٹ نو، تو آپ اس بندے کے بارے میں کیا سوچو گے؟ پاگل، اب نارمل چلا ہیں۔ اسی طرح دیکھو کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں اپنی پرپز آف لائف کا، تو وہ بندہ ایسے ہی بے وقوف ہے فرشتوں کی نظروں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، جس طرح ہم اس بندے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب نارمل بندہ ہے، کہ دیکھو اس کو جو ہے ٹرین میں یا بس میں یا پلین میں بیٹھ کے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور پھر جہاں جا بھی رہا ہو اس کا بھی نہ سوچے کہ یہاں جا کے میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے ٹریولر، جیسے وے فیرر، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ کہ دیکھا جب آپ سفر کرتے ہیں، یہاں سے آپ نے افغانستان جانا ہو، پاکستان جانا ہو، بنگلہ دیش، انڈیا جانا ہو، بھائی آپ کبھی راستے میں سوچیں گے کہ بھائی میری جو ہے نا اپنے پلین میں اپنی جو ہے ریفریجریٹر ہونی چاہیے پرسنل، میرا ٹیمپر پیڈک بیڈ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کہتے ہیں بھائی ہم سفر کے اوپر ہیں، بس یہ تو ختم ہو جانا تھوڑی دیر میں۔ تو یہ جو ہے ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، یہ وطن اقامت ہے۔ جیسے اقامہ لگا ہوتا ہے نا، کسی کا 6 مہینے کا، کسی کا سال کا، اسی طرح یہ ہمارا وطن اقامت ہے، اس میں ہمارا اقامہ لگا ہوا ہے۔ کوئی دیکھا ابھی اس ویک میں پیچھے ہم کتنے لوگوں کو دفنایا؟ 4 کو، اور 4 میں سے 3 جو ہے، ایک 25 ایئر اولڈ، 33 ایئر اولڈ، 36 ایئر اولڈ، اور دیکھیں اسی طرح آپ اور اس میں تو کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے بال ہی گرے ہو چکے ہیں۔ تو ایوریج لائف 60-70 ہے نا، لیکن ہم کیا ہے اس دنیا میں جس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان سے دبئی پہنچ گئے،
سعودیہ پہنچ کے وہاں سے امریکہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، انگلینڈ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ کینیڈا آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یورپ میں آنے کی، اور اس کے لیے کس لیے؟ صرف اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن جب تھوڑی بہتر بانی جاتی ہے کہ بھائی کوئی بزنس بنا لیا، کوئی ڈگری ایکوائر کر لی، تو پھر ساتھ ہی دیکھو کچھ دن ہی، کچھ صبح رہ جاتی ہیں، کچھ راتیں رہ جاتی ہیں، تو اگلے جہان کی تیاری ہو جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرف جا رہے ہو نا اس کے لیے سوچو، نظر قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر کا خیال ہے کہ ہمارا ہر قدم تو مرکز، ہماری قبر، ہماری گریو کی طرف جا رہا ہے ہر سٹیپ، اور ہم ہر وقت جو ہے پیچھے مڑ مڑ کر اس دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو، کدھر کا خیال، کہ اتنا انسان بے وقوف کہ جس طرف جانا ہے اس کے لیے سارے دن میں کتنی تیاری کی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول گئے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی بھول گیا، اور فرمایا اولئک ھم الفاسقون، اور فرمایا they are wicked one, they are transgressor, they are criminal, they are sinner۔ یہ جو ہے فرمایا کہ فاسق لوگ ہیں اللہ کی نظروں میں، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلا دیا۔ اس لیے تو فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الف لام میم سجدہ میں، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قیامت کے روز جب لوگ جو ہے بڑے ریکویسٹ کریں گے، معاف کر دے یا اللہ ہمیں نجات دے دے، ہم جو ہے رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تو کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ پھر جس طرح تم اس دن کو بھول گئے تھے، آج تمہیں بھی اسی طرح بلایا جا رہا ہے۔ جس طرح تم نگلیکٹ کرتے تھے جب ہماری باتیں اللہ کی تمہیں بتاتے تھے، تو جس طرح تم ڈسکارڈ کرتے تھے، جس طرح تم نگلیکٹ کرتے تھے، ان کو سن کے بھی عمل نہیں کرتے تھے، تو آج اسی طرح تمہیں بھی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، Now taste the punishment، اور اب عذاب کا مزہ چکھو ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں پہ ایسا نہیں کہ بھائی کچھ دیر کے لیے نجات ہو جائے گی، اب ہمیشہ کے لیے یہاں پہ عذاب میں پڑے رہو۔ جس طرح تم نے ہمیں بلا دیا، ہماری آیتوں کو بلا دیا، اور جو ہماری آیات سناتے تھے اس کان سے سن کے دوسری طرف ان کو نکال دیتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، آج تمہیں بھی اسی طرح بلایا جا رہا ہے۔ تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جو اللہ پاک فرماتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ، آگ والے لوگ اور جنت والے لوگ، پیراڈائز والے لوگ، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندے کو بون رہا ہو کوئی آگ کے اوپر، اور ایک جو ہے کمفرٹیبل لائف میں انجوائے کر رہا ہو، فرمایا کہ یہ دونوں جس طرح برابر نہیں نا۔ ابھی تو دیکھو ایک ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، باہر اگر ٹیمپریچر 90 ہو 100 ہو تو یہ برابر نہیں ہوتے، تو جنت اور جہنم والا کیسے برابر ہوگا؟ تو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ برابر نہیں ہونا۔ اور جو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے نا، کہ جو یہ سوچتا رہتا ہے کہ نہ پڑھوں تو جنت میں چلا جاؤں، روزہ تو نہ رکھوں جنت میں چلا جاؤں، زکوٰۃ تو صحیح نہ پے کروں جنت میں چلا جاؤں، حج فرض ہوا تو نہ پڑھوں، بیٹے کی شادی کر دوں، بیٹیوں کی کر دو، ان کو تو اتنا امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری اتنا نہیں۔ اگر حج فرض ہوا ہے تو پہلے حج کرو۔ جس طرح نماز فرض ہو گئی تو اب چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار۔ اس طرح جس بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کے بعد وہ حج نہیں کر رہا تو ہر دن گناہ گاری میں گزار رہا ہے، اور اگر اس حالت میں مر گیا
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر. تو اس لیے کہا جائے گا کہ جس طرح یہ دونوں ہے برابر نہیں ہو سکتے. کہ جس طرح ایک بندہ آپ کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں تو نہ جاؤ, ان کے لیے کام تو کوئی نہ کرو.